السلام علیکم معزز ناظرین گرامی۔ اس نظم کے بعد بچے اپنی ماں اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ تو آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ پرتاپ گڑھی صاحب کے ہر موضوع پر کوئی نہ کوئی نظم ایسی ہے کہ وہ صرف اور صرف اکیلی ہے، اور وہ اتنی یونیک ہے کہ اس کے الفاظ بہت بڑا اور گہرا اثر رکھتے ہیں، جس سے سامنے والوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ڈاکٹر کنور بے چین نے کبھی ایک شعر کہا کہ تیری ہر بات چل کر یوں بھی میرے جی سے آتی ہے، کہ جیسے یاد کی خوشبو کسی ہچکی سے آتی ہے۔ مجھے آتی ہے تیرے بدن سے ماں وہی خوشبو جو ایک پوجا کے دیپک میں پگھلتے گھی سے آتی ہے، جو ایک پوجا کے دیپک میں پگھلتے گھی سے آتی ہے۔ کبھی رمیش سوز نے کہا کہ بہت روتے ہیں پر دامن ہمارا نم نہیں ہوتا، ان آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا، ہمیشہ دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں، میری ماں کی دعاؤں کا خزانہ کم نہیں ہوتا، میری ماں کی دعاؤں کا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ پرسوں میرا خیال ہے کہ تقریباً 17-18 دن بعد امی سے ملاقات ہوگی، ان کے ہاتھ کی بنی روٹی شاید نصیب ہو، کوئی ارجنٹ کہیں کوئی مشاعرہ نکل آیا تو میرا من کر رہا ہے کہ میں ایک نظم سناؤں جو عموماً میں مشاعروں میں نہیں پڑھتا ہوں۔ ایک نظم پڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے ماں۔ اس نظم کی تمہید بس اتنی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ماں بیمار ہے، وہ خدا سے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھ سے سب کچھ چھین لے لیکن مجھ سے میری ماں مت چھین۔ یہ نظم میں نے تب کہی جب میری امی کا آپریشن ہو رہا تھا، میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا مسلسل روئے جا رہا تھا، اور یہ نظم آنسوؤں کے ساتھ وجود میں آئی تھی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، 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 اگر چھیننا ہے جہاں چھین لے وہ، زمین چھین لے آسمان چھین لے وہ، میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ کلیم کیسر صاحب نے کبھی ایک شعر کہا کہ اپنے بچوں سے لگا رکھتے ہیں سب کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے، پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں، اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے، اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے۔ وہی ماں کہتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی، مجھے خواہش کہاں دنیا کو دیکھوں اے میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب، کہ اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو، کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، یہ دامن میرا چاہے نم کر دے جتنا، وہ بس آج مجھ پر کرم کر دے اتنا، جو مجھ پر ہوئی ہے عنایت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی
محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، کہ مجھے پالا پوسا بڑا کر دیا ہے، کہ پیروں پہ اپنے کھڑا کر دیا ہے۔ کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا، کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا۔ ان ہونٹوں کی میرے ہنسی چھین لے وہ، کہ غم دے دے ہر ایک خوشی چھین لے وہ، یہی ایک بس مجھ سے دولت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اور آخر میں بچے کو لگتا ہے کہ ماں نہیں بچے گی، تو آخر میں اللہ سے، خدا سے کیا دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا، اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا، کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا، کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا، میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے میری خوشنما داستاں چھین کر کے میرا جوش اور میری ہمت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اور جاتے جاتے جمشید پور والوں میں 4 مصرے میں بس اتنا کر کے جا رہا ہوں۔ کمیٹی کو بہت مبارکباد، مرشد صاحب کو بہت مبارکباد، سونو بھائی کو، زاہد صاحب کو، ریاض صاحب کو، سمیر صاحب کو۔ اگر آج کا یہ مشاعرہ آپ کو یقیناً تاریخی لگا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار کمیٹی کے لیے بھی زوردار تالی بجنی چاہیے جنہوں نے اتنی محنت کر کے مشاعرہ کرایا۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا، کولکتہ شیو پور سے میرے بہت پیارے دوست شمیم احمد صاحب، جو بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہر سال ایجوکیشن کو لے کر کے، غریبوں کو لے کر کے بہت بڑا کام کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ نے انہیں سمانت کیا، آپ کا بہت شکریہ کہ ایسے لوگوں کو آپ سامنے لے آئے۔ بیگوسرائے بہار سے جہانگیر میرا دوست آیا ہے، آپ نے اسے سمانت کیا، اس کا شکریہ۔ جمشید پور والوں بس اتنا پڑھ کے جا رہا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، ہاں آپ جہاں ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو جائیں، میں کھڑے ہونے پہ بھی سنا دوں گا، میں تو کسی بھی، مجھے تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی نماز، مؤذنوں کے لبوں پر اذان رہے نہ رہے، میں پڑھتا ہوں صاحب کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں۔ جمشید پور والا ہزاروں کی جتنا مشاعرے میں شروع میں لوگ رہتے ہیں اتنا مشاعرہ ختم ہوتے ہوئے 4 بجے یہاں پر لوگ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ اٹھ جائے میری محبت میں اگلے مصرے پر، نہیں ابھی نہیں، ایڈوانس پیمنٹ مت دیجئے، انہوں نے نہیں دیا تو آپ کیوں دے رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب
کہ دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا۔ جاتے جاتے اتنا اور کہہ کے جا رہا ہوں، کیا کہنے جا رہا تھا میں بھول جاتا ہوں کبھی کبھی۔ قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں، بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، حالت یہ تھی کہ نومبر اور دسمبر ایک ایک دن پیک تھے بالکل، لیکن مرشد اور سونو کی ضد تھی کہ میں نے کہا نہیں اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گا، کیوں چلا آیا میں اور کیوں آتا رہوں گا۔ عمران پڑھتا ہے صاحب کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں، بھلے ہی شہرتوں کی میں ہر اونچائیاں چھو لوں، بھلے ہی شہرتوں کی میں ہر اونچائیاں چھو لوں، بلا کر دیکھ لینا دوڑ کر آتا رہوں گا میں، بلا کر دیکھ لینا دوڑ کر آتا رہوں گا میں، اور نہیں یہ مت سمجھ لینا کہ دولت کھینچ لائی تھی، نہیں یہ مت سمجھ لینا کہ دولت کھینچ لائی تھی، کوئی تو ڈور تھی جس کی بدولت کھینچ لائی تھی، کوئی تو ڈور تھی جس کی بدولت کھینچ لائی تھی، میری سانسوں میں بستی ہے تمہارے شہر کی خوشبو۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی پرتاپ گڑھی صاحب کی زبردست قسم کی ایک نظم جس کو ہم نے آپ نے سنا اور خوب مزہ آیا، اور اس میں ماں کے بارے میں بہت عجیب عجیب الفاظ تھے۔ اب مائیں جلدی کیوں نہیں مرتی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر ایک بچہ ہے یا 10 بچے ہیں، ایوریج 7 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو اگر باپ مر بھی گیا ہے نا، بچوں کا بڑا سہارا ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر والے نہیں ہو سکتے۔ جب ان کی شادیاں ہو جائیں تو ماں ان کے لیے بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ تو اگلی عورت کا ایک بڑا فتنہ چلتا آ رہا ہے۔ بہرحال بڑا کردار ہے ماں کا معاشرے کے اندر، باپ کا بھی ہے، باپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہاں پر میں پرتاپ گڑھی صاحب کو بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، سورہ احقاف آیت نمبر 15، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برابری رکھی ہے، قرآن پاک میں برابری کر دی۔ ہاں، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں ماں کا درجہ کچھ وجوہات کی بنا پر زیادہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی من احق الناس بحسن صحابتی قال امک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا رسول اللہ کہ میرے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ صحیح بخاری 5971، صحیح مسلم 2548، اور پھر فرمایا کہ ثم من، پھر کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال امک، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر عرض کیا رسول اللہ پھر کون؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تمہاری ماں۔ تو پھر فرمایا ثم من، ثم ابوک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں تمہارا باپ اس اچھے تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے فضائل میں ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے
माओ के कदमों के तले है। मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। अल-मुजम कबीर लित्तबरानी 593, सही अल-जामे 1249। आगे अरबी वतन के साथ हदीस नंबर 3 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह यूसीकुम बि उम्महातिकुम सुम्मा यूसीकुम बि उम्महातिकुम सुम्मा यूसीकुम बि उम्महातिकुम। मुस्नद अहमद 15595 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी माओं के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, फिर भी तुम्हें तुम्हारी माओं के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, फिर भी तुम्हें तुम्हारी माओं के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। बाप के फज़ाइल कुरान पाक में आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, रिज़ल्लाह फी रिज़ल वालिद व सख़तुल्लाह व सख़तुल्लाह फी सख़तुल्लाह फी सख़तिल वालिद, कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है, बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। यानी अगर बाप नाराज़ होगा तो अल्लाह भी नाराज़ होगा, बाप खुश होगा तो अल्लाह भी खुश होगा। अब कहने की बात यह है कि बच्चे पैदा होते हैं माँ से और उसी के पेट से और उसी का दूध पीते हैं और उसी के साथ बचपन से बैठते हैं कि वो पका रही है, हम खा रहे हैं। बाप गायब है ना, बाप घर से बाहर है, कमा रहा है, वो पका के खिला तो नहीं रहा ना, उनके मुंह में लवाना नहीं ठोक दे रहा, लेकिन माँ ये सारे करती है, उनको चलना सिखाती है, उनके कपड़े धोती है, बच्चे इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो वाकई ये बात सारे मर्द याद रखें कि बच्चे माँ के हैं। बाप अगर अलग होता है माँ से तो बच्चे बाप माँ की तरफ जाते हैं। चीज़ कि उन बच्चों का नुकसान होता है, नुकसान ये होता है कि अगर वो औरत आगे शादी करती है बच्चे रुल जाते हैं और कमाई नहीं कर पाएगी औरत तो इनको कैसे पालेगी। दो बड़ी वजूहें हैं जो समझ नहीं आती और उस वक्त समझ आती हैं जब रोटी बच्चों के सामने नहीं होती। तो इसलिए शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि ये बच्चे ना समझ हैं, बाप ही इनको संभालेगा, माँ दूसरी जगह शादी करे या ना करे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर माँ 80 साल की है, 90 साल की है, 100 साल की है, तब भी वो अपने बच्चों के लिए दुआ उठा के बैठी है, हाथ उठा के बैठी है अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चों की खैर रखना, मेरे बच्चों की आफियत रखना, फलां 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 फलां, आप सब जानते हैं। बहरहाल कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।